کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کو تحریر کیا ہے علامہ عبدالحسین الامینی النجفی نے، اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 109 سے۔ علم عمر کے نایاب کارنامے۔ فاقد آپ کے متعلق خلیفہ کا نظریہ۔ مسلم نے اپنی صحیح میں عبد الرحمن بن انبزی سے 4 طریق سے نقل کیا ہے۔ ایک شخص نے عمر کے پاس آ کے کہا، میں مجنب ہوں اور پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ عمر نے کہا، نماز نہ پڑھو۔ یہ سن کر عمار نے کہا، اے امیر المومنین، یعنی عمر کو مخاطب کر کے کہا، کیا آپ کو یاد ہے ایک جنگ میں ہم اور آپ دونوں شریک تھے؟ ہم دونوں مجنب تھے اور پانی بھی دستیاب نہیں تھا، تو آپ نے نماز ادا نہیں کی، لیکن میں نے خاک مل کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہم رسول خدا کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کرنے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی کافی ہے، البتہ دونوں کف دست کو زمین پر مارو اور پھر پھونک مار کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ کا مسح کرو۔ عمر نے کہا، اے عمار، خدا سے خوف کرو۔ عمار نے کہا، اگر چاہو تو میں دوسروں سے بیان نہ کروں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، عمار نے کہا، اے امیر المومنین، چونکہ خداوند عالم نے میری گردن پر آپ کا حق رکھا ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو میں کسی سے بیان نہ کروں۔ چنانچہ عمار نے کسی سے بیان نہ کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوسری صورت، ہم عمر کے پاس تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں تقریباً 1 مہینے سے پانی دستیاب نہیں ہے۔ عمر نے کہا، جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھو۔ یہ سن کر عمار نے کہا، اے مسلمانوں کے رہبر، آپ کو یاد ہے ہم ایک جگہ اونٹ چرا رہے تھے، اس وقت ہم مجنب تھے۔ عمر نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ عمار نے کہا، میں نے خود کو خاک آلود کر لیا، یعنی تیمم کے ذریعے نماز پڑھ لی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، وہ پاک مٹی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر دست مبارک کو خاک پر مارا اور پھونک مار کر دونوں ہاتھ کی ہتھیلی سے پیشانی اور ہاتھ کے بعض حصوں کا مسح فرمایا۔ عمر نے کہا، اے عمار، خدا سے ڈرو۔ عمار نے کہا، اے امیر المومنین، آپ چاہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں کسی سے بیان نہ کروں؟ عمر نے کہا، خدا کی قسم میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اگر تم نے کسی سے بیان کیا تب تم سے پوچھوں گا۔ تحریف اور دروغ سازی۔
بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح میں اس طرح نقل کیا کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک ماری۔ بعد کے ابواب میں خلیفہ نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں تحریف کر دی، اسی لیے انہوں نے عمار کے جواب کو قطعی حذف کر دیا۔ وہ اس بات سے غافل رہ گئے کہ اس حذف اور اضافے کی صورت میں جناب عمار کی بات بالکل بے ربط رہ جائے گی۔ بہیقی نے اسی تحریف شدہ روایت کو ذکر کیا، نسائی نے بھی اسے نقل کیا، لیکن عمر کے جواب کی جگہ لکھ مارا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں۔ بغوی نے اسے نقل کرتے ہوئے اخبار صحیحہ میں شمار کیا ہے، لیکن اوائل حدیث کو حذف کر دیا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عمار کے آنے کی بات بیان کی۔ ذہبی کا نظریہ ہے کہ اس روایت میں تحریف کی گئی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان سے کہا، یہ کیسے صحیح ہے کہ عمار اس طرح کی باتیں کریں جس کی وجہ سے ان پر علم کا چھپانا جائز ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتمان علم سے مربوط نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی روایت کی، آپس میں ربط دیا اور خدا کا شکر کیا کہ امیر المومنین کی مجلس میں نقل کر دیا۔ بے شک حضرت عمر نے ان کے علم کی وجہ سے ان پر مہربانی کا مظاہرہ کیا، اسی لیے انہوں نے خوف و خطا کی وجہ سے زیادہ حدیث گوئی سے منع کیا تھا، تاکہ کہیں لوگ حدیث و سنت میں مشغول ہو کر قرآن کو فراموش نہ کر جائیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، اس مقام پر بہت سے لچر اور بیہودہ باتیں پائی جاتی ہیں، جسے سادہ لو افراد کو صحیح تاریخ سے منحرف کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اے کاش میں جان پاتا کہ جس قول نے عمر سے لوگوں کو غافل کر دیا، یہ جملے حضرت عمر نے اس وقت ادا کیے جب وہ مسلمانوں کے رہبر اور پیشوا تھے، اور مسئلہ بھی بہت آسان اور لوگوں کے درمیان رائج تھا۔ کس چیز نے انہیں عمار سے کی گئی بات اور اسلام میں دو طہور پانی اور مٹی کے ہوتے ہوئے شب خون میں نماز کی ادائیگی سے غافل کر دیا؟ وہ لوگ حضرت عمر کی آیت تیمم اور کلمہ قرآن سے ناواقفیت کو غافل رکھا۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے عمر کی نادانی کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ کس چیز نے انہیں اس عظیم بدبختی سے غافل کر دیا کہ وہ جناب عمار ان کی باتوں میں پھنس کر رہ گئے؟ ہاں، یہ صحیح ہے کہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 72 میں پروردگار کا ارشاد، جو اس دنیا میں نابینا ہے اور کور باطنی کا شکار ہے، وہ آخرت میں بھی نابینا اور گمراہ محشور ہوگا۔ عینی اور ابن حجر سے روایت میں موجود عمر کے جملے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، اسی لیے ان دونوں نے اس عمر کا فتویٰ اور نظریہ قرار دیا۔ عینی کہتے ہیں اس روایت کے مطابق عمر مجنب شخص پر تیمم کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ عمار کا قول اس پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں عمر کی دانش میں آیت تیمم حدث اصغر سے مخصوص ہے، اس لیے ان کے ذاتی اجتہاد نے حالت جنابت میں تیمم نہ کرنے پر مجبور کیا۔ ابن حجر کا بیان ہے، یہ عمر کا مشہور و معروف فتویٰ ہے۔ روایت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی خلیفہ کا اجتہاد جاری و ساری تھا، جو کائنات کی سماعت تک پہنچنے والی عجیب ترین چیز ہے۔ خداوند عالم نے کس طرح دین کی تکمیل فرمائی، حالانکہ تیمم کا مسئلہ رائج الوقت ہونے کے باوجود زمانہ رسالت میں لوگ اس سے ناواقف تھے۔ کیا خلیفہ کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ مسئلے سے جاہل رہے یا اس سلسلے میں اپنی ذاتی اجتہاد کا مظاہرہ کرے؟ انہوں نے با امت مسلمہ پر
باب اجتہاد کیسے وا کر دیا، حالانکہ ان کے درمیان رسول خدا موجود تھے۔ جب یہ دونوں عمار اور خلیفہ مجنب ہوئے تو عمار نے انہیں مطلع نہیں کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کرتے ہوئے ان کو تیمم کی تعلیم عطا فرمائی۔ کیا رسول خدا اس سے واقف نہیں تھے کہ حضرت عمر جب بھی مجنب ہوئے اور پانی دستیاب نہیں ہوا تو انہوں نے اہم ترین اور کامل ترین واجب عمل نماز کی ادائیگی نہیں کی؟ اور کیا انہوں نے شریعت مقدس کے واجب فریضے کی اطلاع دی؟ کیا حضرت عمر نے اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جنہوں نے ان کے نظریے کی مخالفت کی تھی، جیسے امیر المومنین ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود کے علاوہ بہت سے دوسرے صحابہ؟ کیا فاقد آب شخص کے لیے تیمم کے قائل یا متذکرہ افراد کا عمل مسلمہ سنت کی پیروی میں تھا یا پھر ذاتی اجتہاد؟ جس دن عمار نے خلیفہ محترم کو سنت رسول سے باخبر کیا تو کیا ان کو عمار پر اعتماد نہیں تھا؟ اور کیا ابن مسعود نے نہیں دیکھا کہ عمر عمار کی بات سے پوری طرح مطمئن تھے؟ کیا خلیفہ وہ روایت فراموش کر گئے جسے بخاری نے عمران بن حسین سے نقل کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی جماعت سے الگ گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مجنب ہوں اور پانی بھی دستیاب نہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم مٹی استعمال کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ کیا خلیفہ محترم وہ روایت بھول گئے جسے سعید بن مسیب نے ابو ہریرہ سے نقل کی ہے؟ وہ کہتے ہیں، ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہا، ہم ایک صحرا میں تھے، ہمارے درمیان حائض سے نفسہ اور مجنب عورتیں تھیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 4 ماہ ایسے ہی رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے مٹی کافی ہے، یعنی تم لوگ تیمم کے ذریعے واجبات کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول خدا کی خدمت میں کچھ عربی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم صحرا میں زندگی بسر کرتے ہیں، تقریباً 3-4 مہینے سے پانی دستیاب نہیں، ہمارے درمیان حائض، نفسہ اور مجنب عورتیں بھی موجود ہیں، ہم اپنے فرائض کیسے بجا لائیں؟ حضرت نے فرمایا، تمہارے لیے زمین یعنی تیمم کافی ہے۔ امیش کے الفاظ ہیں، کچھ عرب رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم صحرا میں رہتے ہیں، تقریباً 2-3 مہینے سے پانی دستیاب نہیں ہے، حالانکہ ہمارے ساتھ کچھ حائض، نفسہ عورتیں بھی ہیں، ہم اپنے فرائض کیسے بجا لائیں؟ حضرت نے فرمایا، تمہارے لیے خاک کی طہارت کافی ہے۔ کیا ان کی گوشہ ذہن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت نہیں تھی جسے جناب ابو ذر نے نقل کیا ہے، میں اپنے عیال کے ساتھ تھا، پانی سے بہت دور تھا، اسی دوران مجنب ہو گیا اور طہارت کے بغیر نماز پڑھ لی۔ تقریباً ظہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے طہارت کے بغیر نماز پڑھ لی۔ رسول خدا نے حکم دیا، میرے لیے پانی کی سبیل کی جائے۔ ایک سیاہ کنیز ایک ظروف میں پانی لے کر آئی، میں نے شتر کی آڑ میں جا کر غسل کیا اور واپس خدمت رسول میں آ پہنچا۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو ذر، پاک مٹی طاہر و پاک کرنے والی ہے، چاہے 10 سال تک پانی سے محروم رہو، اس کے بعد جب بھی پانی دستیاب ہو اسے بدن پر ڈال لو۔ کیا وہ اسقاء کی روایت سے بھی ناواقف تھے جس میں اسقاء کا بیان ہے، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باربرداری کا کام انجام دیتا تھا،
اسی دوران مجنب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے اسقا، میرا سامان لے جاؤ۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مجنب ہوں اور پانی کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا، اے اسقا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تیمم کی اسی طرح تعلیم دوں جس طرح جبرائیل نے مجھے تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیمم کا طریقہ سکھایا۔ ان تمام باتوں سے قبل خود قرآن میں تیمم کے سلسلے میں 2 آیتیں موجود ہیں۔ اے ایمان والو، خبردار، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی اگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور کسی کے پاخانہ نکل جانے یا عورتوں سے باہمی جنسی ربط قائم ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لینا۔ اسی طرح اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لینا۔ بے شک خدا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ آیت مسافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اور جب پانی مل جاتا ہے تو غسل کر لیتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، ایمان والو، جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ اگر مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو یا پیخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں کو باہم لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ سورہ نساء کی آیت میں ملاسہ سے مراد آمیزش ہے، چنانچہ امیر المومنین ابن عباس اور اشعری سے یہی منقول ہے۔ اس سلسلے میں حسن بصری، عبیدہ، شعبی اور دوسرے افراد نے ان کی پیروی کی ہے۔ یہ ان تمام افراد کا نظریہ ہے جنہوں نے عورت سے مباشرات میں وضو کی ممانعت کی ہے، جیسے ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد ظفر، نوری اور اوزاعی وغیرہ۔ اس کی علت یہ ہے کہ خداوند عالم نے حکم جنابت کو پانی کی موجودگی پر مقدم رکھا ہے، یعنی پہلے فرمایا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، پھر فرمایا پس طہارت کرو، اس کے بعد پانی کے عدم استعمال کی صورتیں مثلاً بیماری، مسافرت یا پانی کی عدم موجودگی وغیرہ کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہاں اپنے قول کے ذریعے حدث اصغر کے ذکر سے گریز فرمایا۔ پھر حکم جنابت کے ذریعے بیان فرمایا، اگر جمع کے علاوہ کوئی دوسری چیز مخفوض ہوتی تو اسے اپنے ماقبل سے علیحدہ طور پر بیان کیا جاتا۔ جامعہ کو لمس سے تعمیر کیا گیا جو ملامسہ اور آمیزش کا ہم ردیف ہے، جس سے ہمیشہ جامع کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی دوسرے آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں بیان ہے، اگر تم نے اپنی بیویوں کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور اس سے قبل ہی تم نے ان کو طلاق دے دی ہو تو تم پر کچھ مزہ ہی نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ہے، اگر تم نے لمس یعنی آمیزش سے قبل طلاق دے دی۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، پھر جمع اور آمیزش سے قبل تم نے ان کو طلاق دے دی۔ اہل سنت کے بعض فقیہ نے اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جو حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ان میں سے صرف ابی بکر حساس متوفی 370 ہجری کے قول پر اکتفا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
آیہ مبارکہ میں موجود ملامسہ کے سلسلے میں معتقدین نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے، جیسے ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، حسن عبیدہ اور شبعی کہتے ہیں یہ جامعہ اور آمیزش کا کنایہ ہے۔ ان کی نظر میں اپنی عورت کو لمس کرنے والے شخص پر وضو واجب نہیں ہے، لیکن عمر اور عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہاتھوں کا لمس ہے۔ ان کی نظر میں عورت کو چھونے والے پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ان کی نظر میں عورت کو چھونے والے پر وضو واجب نہیں اور نہ ہی مجنب پر تیمم، لہٰذا جن صحابہ نے مخصوص جامعہ اور آمیزش کی تعویل کی ہے انہوں نے اس آمیزش پر وجوب وضو کا فتویٰ نہیں دیا۔ جن لوگوں نے اسے ہاتھ سے لمس پر حمل کیا انہوں نے عورت کو چھونے پر وضو کا واجب قرار دیتے ہوئے مجنب پر حرمت تیمم کا فتویٰ دیا ہے، پھر ثابت کیا ہے کہ عورت کو چھونے پر وضو واجب نہیں، چاہے عذر شہوت ہو یا غیر شہوت۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہاں لمس سے جامع اور مخصوص آمیزش کا احتمال ہوتا ہے، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام، ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ نے یہی تعویل کی ہے، اور ہاتھ سے لمس کا بھی احتمال ہوتا ہے، چنانچہ عمر اور عبداللہ بن مسعود سے یہی مروی ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بعض بیویوں کو بوسہ دیا پھر بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ یہ روایت خدائے متعال کے مقصود کو واضح کرتی ہے۔ دوسری صورت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس ملامسہ